آج ہم بات کرنے والے ہیں سورہ یاسین کی، جسے اکثر قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ ہم اس کی شروعاتی آیتوں میں اتریں گے، مطلب اس کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ صرف کچھ الفاظ ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں، یا پھر اس کے اندر کوئی ایسا راز ہے، کوئی ایسی بات چھپی ہے جو ہماری زندگی کو پوری طرح سے بدل سکتی ہے؟ چلیے آج اسی راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سورہ یاسین آئی کب۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس دور میں لوگوں کے دل بہت سخت ہو چکے تھے، شک سے، سوالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایسے میں اللہ نے یہ سورہ بھیجی تاکہ ان پتھر دلوں کو نرم کیا جا سکے، انہیں حقیقت کا آئینہ دکھایا جا سکے۔ یہاں ذرا رک کر غور کیجیے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم ہے۔ اب سوچئے، جب اللہ خود کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ جو بات اب آنے والی ہے وہ بہت بہت زیادہ اہم ہے۔ تو یہ قسم کس چیز کی ہے؟ حکمت والے قرآن کی۔ یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو حکمت کا ایک گہرا پیغام ہے، ایک ایسی گائیڈنس جو لفظوں کی سطح سے بہت گہری ہے۔ قرآن کو حکیم کہا گیا، یعنی حکمت سے لبریز۔ اور یہ حکمت کیا ہے؟ یہ وہ گہری سمجھ ہے جو ہماری ہر سوچ، ہمارے ہر کام، ہمارے ہر فیصلے میں ہمیں راستہ دکھائے۔ یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ یہ تو زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک طرف ہے بس رٹنا، جلدی جلدی پڑھ کر ختم کر دینا، اور دوسری طرف ہے اس کی حکمت کو، اس کی گہرائی کو اپنے اندر اتارنا۔ اصل میں قرآن صرف پڑھنے کے لیے آیا ہی نہیں تھا، وہ تو زندگیاں بدلنے کے لیے آیا تھا۔ اب ذرا سوچئے اس بات پر، جب کوئی عام انسان اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے قسم کھاتا ہے تو ہم سب کیسے فوراً اس کی بات کو سیریسلی لینے لگتے ہیں، ہے نا؟ تو پھر جب اللہ، کائنات کا مالک، خود قرآن کی قسم کھا رہا ہے تو ہم اتنے بے پرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، تو اللہ کی اس زبردست قسم کے بعد قرآن سیدھا اس مدعے پر آتا ہے جو ہم سب کے لیے ہے، ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کے بیچ جو ایک بڑی کھائی ہے، اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن ہماری حقیقت کیا ہے؟ اور اس کی شروعات ہوتی ہے نبی کی رسالت کی گواہی سے۔ اللہ صاف صاف کہتا ہے، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، مطلب اے محمد، آپ میرے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو۔ پر یہاں ایک بات سمجھنی ہوگی، یہ بات صرف زبان سے کہنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اس بات کو دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں۔ اور ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں۔ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا عمل کہاں ہے؟ کیا ہماری زندگی اس دعوے کی گواہی دیتی ہے، یا ہماری زندگیاں تو کچھ اور ہی کہانی کہہ رہی ہیں؟ یہ جو کھائی ہے نا، یہ سچ میں حیران کر دینے والی ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی مثال کہاں ہے ہماری زندگیوں میں؟ نہ وہ اخلاق، نہ وہ صبر، نہ وہ سچائی، اور نہ وہ رحم دلی۔ ارے بھائی، جسے مانا جاتا ہے اس کی بات بھی تو مانی جاتی ہے، تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ اب ہم ایک بہت ہی سنجیدہ، ایک بہت ہی سیریس ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے غفلت، مطلب روحانی طور پر بے خبر ہو جانا، سو جانا۔ اور اس کے نتیجے اتنے خطرناک ہیں جیسا کہ آگے کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں۔ یہ سب شروع ہوتا ہے غفلت سے، بس ایک چھوٹی سی لاپرواہی سے۔ جب ہم اللہ کے پیغام کو بار بار نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب نصیحت ہمیں مذاق لگنے لگتی ہے، بس وہیں سے ہم ایک بہت خطرناک راستے پر نکل پڑتے ہیں۔ اور اس لاپرواہی، اس غفلت کا سیدھا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل کا سخت ہو جانا۔ بالکل ویسے ہی جیسے لوہے پر بار بار پانی پڑے تو زنگ لگ کر وہ کالا پڑ جاتا ہے، ویسے ہی ہمارا دل بھی لگاتار گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ ایک بہت ہی ڈرا دینے والی تصویر کھینچتا ہے، گردن میں توق یعنی زنجیریں۔ اور یہ کوئی لوہے کی زنجیریں نہیں ہیں، یہ تو تکبر کی، اکڑ کی زنجیریں ہیں جو ہمارے دلوں پر پڑ جاتی ہیں۔ پھر انسان نہ تو اللہ کے آگے جھک پاتا ہے، نہ کسی کے سامنے نرمی دکھا پاتا ہے، اور نہ ہی توبہ کر پاتا ہے۔ اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب انسان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ مطلب یہ وہ پردے ہیں جو انسان اپنی ہی ضد اور غفلت سے اپنی آنکھوں پر ڈال لیتا ہے۔ نتیجہ، نہ اسے آگے کا راستہ نظر آتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے گزرے ہوئے کل سے کوئی سبق سیکھ پاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پورا پروسیس ہے، کوئی ایک دن میں اس حال تک نہیں پہنچتا۔ پہلے پیغام کو نظر انداز کیا، پھر گناہوں پر اڑے رہے، دھیرے دھیرے بدلنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی، اور آخر میں ہدایت کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ لیکن
لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کبھی نا امید نہیں کرتا۔ اب ہم اس خوف کے منظر سے امید کی روشنی کی طرف بڑھتے ہیں، اس راستے کی بات کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ اس ذات کی طرف سے جو العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی۔ یعنی یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو سیدھا آسمانوں سے اترا ہوا پیغام ہے۔ مگر سوچنے کی بات ہے، یہ